السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير آمین یا رب العالمین۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کی بایوگرافی پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے کل دیکھا کہ کس طرح سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اتنا بہترین خطبہ دیا۔ اچھا، کلاس کے اینڈ میں مجھے یاد کروائیے گا کہ میں کوشچن آنسر بھی لکھوانے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن لے کر چلے تھے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن لے کر چلے تو اس وقت کیا ہوا، پھر بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی، اور مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور ہجرت کر کے وہ مدینہ آ گئے۔ مدینہ آ کر بھی مخالفت جاری رہی، اور صرف اب قریش نہیں بلکہ یہود بھی شامل ہو گئے اس مخالفت میں، منافقین بھی اس مخالفت میں شامل ہو گئے، اور باہر کے قبیلے بھی اس مخالفت میں شامل ہو گئے۔ اب دھیرے دھیرے کر کے قریش نے جو ہے وہ جنگ کرنا شروع کی، اور پہلا ہی سال گزرا کہ جنگ ہو گئی مسلمانوں اور قریش کے بیچ۔ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، اس طرح ون بائی ون ایک ایک جنگ ہوتی رہی، اور قریش جو ہے اب ٹھنڈے پڑ گئے، صلح حدیبیہ ہو گئی۔ پھر یہود سے نپٹارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اندر کی جو فتنے تھے یعنی کہ مدینہ کے اندر کے جو فتنے تھے ان سے کوپ اپ کیا، اور اس کے بعد اب باری تھی باہر نکلنے کی، اور باہر بھی ہم نے دیکھا کہ رومیوں سے جنگ موتا ہوئی، اور ایک اور مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کے بیٹے جو ہے ان کی سپردگی میں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف رخصت ہو گئے، اور وہ مشن ابھی ادھورا ہی رہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کمان آ گئی اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور امت کو وہ سنبھالنے لگے، وہ خلیفہ بن گئے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اسی طرح جاری رکھا، اور ظاہر ہے اندر کے فتنوں سے بھی جو ہے وہ نپٹارا ان کا کیا، اور جو باہر فتنے اٹھ رہے تھے یعنی کہ خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کیا تھا باہر، یعنی ایران اور جو روم ہے، ٹھیک ہے، ایران اور روم ہے، وہاں کی طاقتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ بھی کیا تھا، اور صحابہ اکرام نے بشارتیں بھی سن رکھی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری بشارتیں دیں کہ کیسر اور کسریٰ کے کنگن اور محل اور بہت ساری چیزیں صحابہ اکرام کے سامنے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا کر گئے تھے، اور جیسے کہ ان کا ایمان تھا صحابہ اکرام کا، اس ایمان کو ہی اور مضبوط کرتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو سچ ثابت کر کے دکھایا۔ تو جیسے حضرت ابو بکر اپنے مشن کو آگے چلاتے رہے، اسی طرح اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کمانڈ آ گئی تھی، ہے نا۔ اب کیا تھا کہ ظاہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام دے کر گئے ہیں ابو بکر نے اس کو آگے لے کر چلے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کام دے کر گئے اب اس کو کون لے کر آگے چلتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے لے کر چلتے۔
تو خیر آپ دیکھیں کہ یہ چیز مسلمانوں کو، یعنی کہ جو مسلمان خلیفہ تھے ان کو وراثت میں ہی ملی ہے نا۔ حضرت عمر کو حضرت ابوبکر سے وراثت میں ملی، اور حضرت ابوبکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عراق کی طرف، ان کا سب سے پہلا پڑاؤ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کیا کیا تھا، وہ پورا کا پورا ملک فتح کر لیا تھا، ہے نا، یعنی کہ عراق پورا کا پورا فتح کر لیا تھا۔ اچھا، کون عراق میں کون تھے بتائیں ذرا کوئی؟ عراق میں کون رہتے تھے، مطلب کس کے انڈر میں عراق اس وقت تھا، اور عراق کے لوگ ان کے ظلم سہ رہے تھے؟ ہم نے پڑھا تھا نا، کسی کو یاد آ رہا ہے کچھ؟ پرشین امپائر، ہے نا۔ رومن اور پرشین امپائر میں نے آپ کو پڑھائی تھی، تو میں نے آپ کو تب بتایا تھا کہ جو پرشین امپائر تھی، نہیں یہودی نہیں، پرشین امپائر تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو ایرانی سلطنت تھی انہوں نے عراق کو قبضے میں کر رکھا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کا بہت سارا حصہ فتح کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اجنادین کی جنگ ہوئی تھی، اور رومیوں کو بھی شکست دے کے دنیا کا جو قدیم ترین شہر تھا، دنیا کا بہت زیادہ پرانا جو شہر مانا جاتا ہے، ڈیمیسکس، ٹھیک ہے، اس وقت دمشق ان کو اس کا نام تھا، تو اس کا بھی گھیراؤ کر لیا تھا، اور اتنے میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی۔ اچھا آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو تب جب ان کی وصیت پڑھا رہی تھی، تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر کے لیے وصیت لکھ کر گئے تھے مسنا بن حارث کے لیے مجاہدین کا لشکر تیار کرنے کے، ضروری کرنا تھا۔ انہوں نے تو اتنی تاکید کی تھی کہ میری باڈی بھی، ڈیڈ باڈی بھی دفن نہیں ہو، لیکن ان کے لیے کیا ہو جائے، ان کے لیے ایک لشکر روانہ ہو جائے مدینہ سے۔ یاد آیا آپ لوگوں کو؟ اور اسی تاکیدی وصیت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھی دن ویسٹ نہیں کیا، اور پہلی فرصت میں جو ہے، جو عراق کے محاذ کے کمانڈر تھے حضرت مسنا بن حارثہ، ان کے لیے مجاہدین کا لشکر تیار کیا اور ان کو وہاں پر بھیجا۔ اچھا ظاہر ہے ان لوگوں کو احساس ہی رہتا تھا، ہے نا، صحابہ اکرام کو، کہ جو کام شروع ہوا ہے اس کو ختم بھی کرنا ہے، بخوبی انجام پہ بھی پہنچانا ہے، ایسا نہیں ہو کہ کسی کی محنت ویسٹ ہو جائے یا کسی کی محنت ضائع ہو جائے۔ تو پورا پورا انہیں احساس تھا، اور انہوں نے جو ہے بہت سارے لیٹرز جو ان کے اپنے گورنرز ہوتے تھے، جو اپنے امیر بٹھاتے تھے وہ جگہ جگہ، ان کو بھیجنا انہوں نے شروع کیا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو سب سے بڑا ان کا کام تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت زندہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو غزوات ہوتے تھے، وہاں پر کیا ہوتے تھے، بہت سارے لونڈی اور غلام آیا کرتے تھے، ہے نا، قیدی بن کر۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں بھی کیا ہوا تھا، مرتدین جو تھے، منکرین زکوٰۃ تھے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے، ان کے خلاف جو جنگیں ہوئیں، تو وہاں پر بھی بہت سارے غلام اور لونڈی بنا کر لوگوں کو لایا گیا۔ بہت سارے غلام اور بہت ساری عورتیں بھی غلام بن کر آئی تھیں، اور ظاہر ہے یہ چیز، یہ رسم جو ہے زمانے جاہلیت سے ہی چلی آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر نے ایک کام کیا کہ ایک عام اعلان کیا کہ اب کوئی کسی عرب کو غلام نہیں بنائے گا، ٹھیک ہے، اور ان تمام یہ جو غلام بن کر آئے ہیں سارے لوگ، ان سب کو ان کے اپنے اپنے رشتے داروں، اپنے اپنے قبیلوں میں واپس بھیج دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے یہ تو ایک بہت بڑی بات تھی کہ کوئی آقا اپنے غلام کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اور آزاد ہی کر دے، بالکل ایک طریقے سے بنا معاوضے کے۔ اور پہلے اگر غلام آزاد بھی ہونا چاہتا تھا تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا تھا، اگر کوئی غلام چاہتا تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں، تو آقا اس کا کہتا تھا کہ جتنی قیمت میں تمہیں خرید کر لایا ہوں اتنی قیمت ادا کر دو، اور میں تمہیں جو ہے آزاد کر دوں گا۔ اور بیچارہ دن رات محنت کرتا رہتا تھا، پہلے تو اپنے آقا کے پاس ہی محنت کرتا تھا، پھر باہر سے جا کے کچھ کمائی کرتا تھا، تب جا کر وہ تھوڑی 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 رقم، ٹھیک ہے، ادا کرتا تھا، اور تب مطلب بہت مشکل ہو جاتا تھا اس کے لیے، اور شاید کوئی ہی ایسا غلام ہو جو آزاد اس طرح سے ہوا ہو، ورنہ کوئی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو خیر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا کام کیا کہ ان تمام غلاموں کو ان کے قبیلوں میں واپس بھیج دیا۔ ظاہر ہے بہت اچھا اس کا ری ایکشن ہونا ہی تھا، ہے نا۔
اور جو آزاد شدہ غلام تھے، ارتداد جو مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے توبہ کر لی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی جو ہے انہوں نے جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی، کیونکہ ظاہر ہے اب بہت بڑی ایک آرمی چاہیے تھی، ہے نا، اور کیونکہ ہر جگہ مسلمان مشن پہ گئے ہوئے تھے، بڑے بڑے صحابہ اکرام سب کے سب جو ہے مدینہ خالی تھا، اور جو ہے وہ سارے کے سارے صحابہ اکرام مشن پر چلے گئے تھے، اب بہت زیادہ آرمی کی ضرورت تھی، ایک پوری فوج کی، آرگنائز فوج کی ضرورت تھی، تو انہوں نے سبھی کو آزاد کر دیا۔ اچھا، اب بجائے اس کے کہ یہ لوگ ری ایکٹ کرتے غلط طریقے سے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، بہت اچھے طریقے سے ری ایکٹ کیا تھا، ہے نا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کے جہاد میں جانے کے لیے پابندی لگا رکھی تھی، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ مرتد ہو گئے ہیں اور دیکھ بتا تو یہی رہے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جا کر یہ کیا ہو جائے، بھاگ جائے، ہے نا، اور یا پھر کیا کریں، مخبری کر دیں مسلمانوں کی طرف سے، یا پھر جو ہے مسلمانوں کا کوئی نقصان کر دیں، تو انہوں نے جو ہے احتیاط کے طور پر ان کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ جہاد میں شریک نہیں ہو، ٹھیک۔ تو خیر اب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک بہت بڑا کام کیا کہ پہلے تو ان کو آزاد کر کے ان کے قبیلوں کی طرف بھیجا، دوسرے جو آزاد غلام تھے اور جو چاہ رہے تھے کہ ہم جہاد میں شرکت کریں، تو ان کے جو اوپر پابندی لگی ہوئی تھی، جو ریسٹرکشن لگا ہوا تھا، اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ جس طرح سے یہ امپائرس تھی آج، جیسے امریکہ، برٹین وغیرہ ہے، تو ان کا ایک روب چھایا ہوا ہے نا، اور صدیوں تک ہو سکتا ہے یہ پاورز ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جائے، کوئی اور سپر پاور آ جائے، جیسے کہ ایک بار کسی وقت میں رشیا ہوا کرتا تھا، ہے نا، تو رشین امپائر ہوا کرتی تھی، اور اس وقت ان کا پوری دنیا پر دبدبا اور زور چلا ہوا تھا نا، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ، آپ دیکھ لیجئے کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اس وقت رشین جو تھے وہ سپر پاور مانے جاتے تھے، تو اس وقت سے لے کر آج تک بھی آپ دیکھیں کہ جب ان کے بارے میں انسان پڑھتا ہے تو تھوڑا سا رعب اس کے دل میں آ جاتا ہے ان کا، ہے نا، تو بہت سالوں میں یہ چیز جو ہے گھلی انسان کے دلوں سے، ان کا جو رعب بیٹھا ہوا تھا، اسی طرح آج جو امریکہ کا رعب بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ایک دن یہ ختم، اللہ کرے کہ ختم ہی ہو جائے، تو آپ دیکھیں کہ خیر آپ دیکھیں کہ ختم ہونے کے بعد بھی دلوں پر کیا ہوتی ہے، وہ ہیبت چھائی رہتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو یہ رومن اور یہ پرشین امپائر تھے، ان کا بھی رعب جو ہے مسلمانوں یہ عرب پر بہت زیادہ چھایا ہوا تھا، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی قوتوں کا رعب ان پر پڑا ہوا تھا، تو اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسنہ کے لیے مجاہدین بھیجے، ہے نا، تو ان کے سامنے بہت اچھا اور بہترین خطبہ دیا، انہیں جہاد پر ابھارا، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں تو کسی نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ روب چھایا ہوا تھا، اور ظاہر ہے اس وقت جو ہے کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی باقاعدہ سیلری بھی فوج کی نہیں ہوا کرتی تھی، جس کی مرضی ہے جائیں، جس کی مرضی ہے نہ جائیں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی مرضی پر یہ ڈیپینڈ ہوتا تھا، تو اب دیکھیں کہ بہت بہترین خطبہ دیا، لیکن آگے نہیں آئے لوگ، اور 4 دن لگاتار حضرت عمر جو ہے جوشیلے خطبے دیتے رہے، پھر حضرت مسنہ نے بھی ایک بہت اچھی تقریر کی اور حاضرین کو بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایرانی فوج سے جو ہے لڑ چکے ہیں، اور ان کا جو ہے دیکھ چکے ہیں وہ کیسے ہیں، اور انہیں بار بار شکست بھی دے چکے ہیں، اللہ کے حکم سے ایک مسلمان مجاہد 10 ایرانیوں پر بھاری ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت ہے نا یہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں نہیں، شاید سورہ انفال میں یہ چیز ذکر کی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 10 کافروں پر بھاری ہوتا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم تو ان کو دیکھ چکے ہیں ایرانی فوجوں کو کہ کیسے بھاگ جاتی ہیں ہمیں دیکھ کر، ہم سے ڈر کر، اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایک مسلمان 10 پر بھاری ہے تو یقیناً ہے، ٹھیک ہے، اور آج وہ کہنے لگے کہ وہ جو مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہنے لگے کہ ایرانی جو سلطنت ہے آج انتشار اور تفرقے کا شکار ہے، لوگ اس میں بٹ چکے ہیں، کوئی کہتا ہے جنگ کر لو، کوئی کہتا ہے مت کرو، ٹھیک ہے، اور ان کی قوت بھی ڈھہ چکی ہے،
اور یہ حالات جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ سازگار ہیں، کیونکہ ان حالاتوں میں اگر ہم ان سے لڑیں گے تو ان سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، تو لہٰذا تم کیا کرو، ایرانیوں سے کو ڈرنے کی کوئی وجہ ہمارے پاس اب نہیں ہے۔ ہم نے ایرانی سلطنت کے بہترین حصے پر قبضہ کر رکھا ہے، جو ان سے لڑ کر اور انہیں شکست دے کر چھینا ہے نا۔ بات ہو رہی ہے عراق کی، ٹھیک ہے، عراق میں سے نکالا گیا، ٹھیک ہے، آگی بات سمجھ میں، عراق سے نکالا گیا، اور جو ہے ان کو ایران کو، اور پھر جہاں پر یہ جا کر اکٹھا ہوئے تھے وہاں پر بھی مسلمانوں نے کیا کیا ہوا تھا، ابھی اپنا محاصرہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی ہل نہیں رہے تھے مسلمان۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جیسے ان کے اندر، یعنی کہ ایران کی فوجوں کے اندر یہ پرشین جو امپائر تھے ان کے اندر انتشار ہوا، اور ان کے اندر نا اتفاقیاں ہوئی، ان کے اندر آپسی کشمکش ہوئی، ہے نا، ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ کے بہت سارے اتھارٹی میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، رائے کے اختلاف ہو جاتے ہیں، اور کسی کوئی بات کہتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتے، تو وہ قوم کیا ہو جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے نا، تفرقے کا شکار ہو جاتی ہے، اختلاف اس کے اندر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھا لیتی ہے نا، تیسرا بندہ آ کر فائدہ اٹھا لیتا ہے، تو یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا کہ مسلمانوں نے ان کا فائدہ۔ اچھا یہ بات پتہ ہے میں نے آپ کو کیوں بتائی ہے، کیونکہ بعد میں جب مسلمانوں میں آپسی رنجشیں ہوئیں، نا اتفاقیاں ہوئیں، جو یونٹی ایک تھی مسلمانوں کی وہ ختم ہوئی، آپس میں جو ہے تفرقے بازی شروع ہوئی، منگولوں نے یہی انجام مسلمانوں کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی بھی نہیں چینج ہوتی، جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ہرائے یا مسلمانوں کو نیچا کرنے کا یا ان کے زوال لے کر آنے کا، لیکن کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، کہ تم بھائی یونائٹڈ رہو گے، متحد رہو گے، مل جل کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، ہے نا۔ اور جہاں تم الگ الگ ہوئے تو وہ لکڑہارے والے کا واقعہ یاد کر لیجیے نا، کہ وہ بھائی تھے تو انہوں نے ایک بہت ساری لکڑیاں منگائی، ایک ساتھ کیا تو کوئی نہیں توڑ رہا تھا، ہے نا، اور جب ان کو الگ الگ کر کے دیا تو ہر کسی نے ان کو توڑ دیا، تو سیم یہی حال منگولوں نے پھر مسلمانوں کا کیا۔ اچھا آپ دیکھیں وہ کہنے لگے، جب انہوں نے یہ تقریر دی کہ ہم نے جو ہے ان کو، ایرانیوں کو آلریڈی ہم ہرا چکے ہیں، ایک جگہ سے بھگا چکے ہیں، اور ان کو ہرا کر ہی ہم نے ان کے جگہوں کو، ان کے علاقوں کو قبضہ کیا ہے، تو ان کی بات سے آخر قبیلہ ثقیف کے ایک سردار ابو عبید، ٹھیک ہے، ابو عبید جو ہے یہ تابعی ہے، ٹھیک ہے، تابعی جانتے ہیں نا کون ہوتے ہیں، تابعین میں سے ہیں ابو عبید۔ تابعین وہ ہوتے ہیں جو صحابی نہیں ہوتے ہیں لیکن انہوں نے صحابہ اکرام کا زمانہ پایا ہوتا ہے، صحابہ اکرام سے ان کی ملاقات ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے صحابہ اکرام کے بعد کی جنریشن، ٹھیک۔ تو ابو عبید تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کام کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا ظاہر ہے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اوروں کی بھی ہمت بن جاتی ہے نا، تو اس طرح ایک ایک کر کے 1000 جو ہے رضاکار مجاہدین نے اپنی خدمت پیش کی کہ ہم بھی جو ہے اس کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اور اس میں جو ہے بہت سارے تابعین بھی تھے اور صحابہ اکرام بھی شامل تھے، ان 1000 لوگوں میں بہت سارے صحابہ اکرام اور تابعین شامل تھے۔ حضرت عمر سے کہا گیا کہ کسی ایکسپیرینسڈ اور جو ہے اچھے صحابی کو سپہ سالار بنایا جائے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ صحابہ کا شرف اور امتیاز اسلام لانے میں سبقت کرنے اور دینی خدمات میں پیش رہنے سے تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نا، اور ان کو جنتی اور ان کو اتنا بڑا ریوارڈ کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیونکہ ان کا جو شرف اور ان کا امتیاز تھا وہ یہ کہ اسلام لانے میں وہ ہمیشہ آگے رہے، دینی خدمتوں میں وہ ہمیشہ آگے رہے۔ اب حضرت عمر کو کیا ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ تقریریں ان کے سامنے کی گئیں، اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ان کا امتیاز تو اس وجہ سے ہی تھا کہ یہ سبقت کرتے تھے ہر کام میں، اور اس موقع پر وہ سبقت لے جانے کی بجائے پیچھے ہی رہ گئے، لہٰذا لشکر کی کمانڈرشپ کے لیے وہ غیر صحابی فائق ہو گیا جس نے اپنے دین کی مدافعت اور قبول دعوت پر ان سے سبقت کی، اور جہاد کے لیے جو ہے سب سے پہلے اپنی خدمت جو ہے اپنے آپ کو آگے کیا۔ کون تھے وہ؟ ابو عبید تابعی رحم اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ظاہر ہے جو ابو عبید
ایک آپ دیکھیں، ایک تابعی کو کیا ہو گئی، اب صحابہ پر فضیلت ہو گئی. اور ابو عبید جو تھے، ظاہر ہے یہ زیادہ ان کو جنگ وغیرہ نہیں کرنی آتی تھی، بس موٹیویٹ ہو گئے تھے، ایمان ان کا بہت ہائی لیول پر چلا گیا تھا. تو ایکسپیرینس بھی نہیں تھے، لیکن ان کا خلوص اور ان کا جذبہ دیکھ کر حضرت عمر نے دوسروں کے احتجاج کے باوجود، دوسرے لوگ کر رہے تھے احتجاج، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے ان کو کمانڈر مقرر کر دیا فوج کا. ٹھیک ہے، تاکہ دوسروں کو، اور دیکھیں یہ کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا ہے، اور صحابہ اکرام بھی اس چیز کو اپنے لیے غلط نہیں سمجھا کرتے تھے کہ ہمیں نیچا دکھایا گیا یا پھر ہماری کوئی بے عزتی ہو گئی، اللہ نہ کرے. صحابہ اکرام میں یہ چیز نہیں تھی، نہیں ہوا کرتی تھی، ہے نا. اور ان کا کیا مقصد تھا حضرت عمر کا، کہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی دیکھیے کہ ایک بہترین انسان ہمارے بیچ سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسرا بندہ آتا ہے، وہ بھی بہت بہترین ہوتا ہے، وہ بھی نکل جاتا ہے. پھر ایک تیسرا بندہ ابھی نیا نیا آیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے گھل مل جانے میں ابھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، ایمان بھی تھوڑا ہلکے 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 کیا ہو جاتی ہے، ایمان کے لیول بھی ہمارے کم ہوتے رہتے ہیں نا. دیکھیں نا آپ لوگوں نے کہ ہمارے ایمان بھی کلاس میں کچھ ہوتے ہیں، کلاس ہٹتی ہے تو ہمارے ایمان کا کچھ حال ہو جاتا ہے. نیک لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے ایمان کتنے ہائی ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمارے ایمان کا کیا حال ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سب کو ناپیے اس چیز پر، صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ سب کو ناپیے. کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کو اعتراض کی شکل میں لیتے ہیں کہ بتاؤ حضرت عمر کو کیا ضرورت تھی ایسے کرنے کی، اور جو ہے وہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی انہوں نے کر دی. تو یہ گستاخی نہیں تھی، سبق تھا ایک، ہے نا. ایک ان کا ایمان کا لیول اور بڑھا ہوگا نا اس چیز سے، کہ ان کو احساس ہو گیا ہوگا کہ ہاں ہمیں تو سب سے آگے رہنا چاہیے تھا، ہم تو صحابہ ہیں اور ہم پر سبقت کوئی اور لے گیا. ٹھیک ہے، تو ایک طریقے سے وہ سبق دینا تھا ان کو کہ لشکر میں جو صحابہ کے دل جوئی کے لیے انہوں ہدایت کی کہ اہم اہم معاملے میں ہم صحابہ سے مشورہ کرتے رہیں، ان کی بات ہم توجہ سے سنیں، اور جنگ کے جو آگے ہم اٹھانے جا رہے ہیں قدم اتنا بڑا، اس میں جلد بازی سے کام نہیں لے. ٹھیک ہے، تو یہ مشورہ حضرت عمر نے ان کو، ابو عبید کو دیا رحم اللہ کو. اور صحابہ اکرام کو سبق ہو گیا کہ اب جو ہے آگے سے ہم ہمیشہ جیسے ہماری شان تھی، جو ہماری عظمت تھی، جو ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں امتیاز دیا تھا، یہ شرف دیا تھا، اس کو ہم نے کبھی بھی نہیں بھولنا ہے، اس کو کبھی بھی ہم نے جو ہے نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک. اچھا، مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ان سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہیرا کی طرف روانہ ہوئے. ابو عبید کا لشکر 1 مہینے کے بعد روانہ ہوا. ٹھیک ہے، اور اس وقت جس وقت یہ ابو عبید کا لشکر روانہ ہوا، مجاہدین جو ہے 4000 تک ہو گئے تھے. سوچ سکتے ہیں آپ کہ اس چیز نے کتنا زیادہ موٹیویٹ کیا ہوگا حضرت عمر کے اس قدم نے، کہ وہ جو 1000 لوگ تھے اس وقت، اب کیا بن گئے تھے، 4000. 1 مہینے کے اندر ہی 4000 بن گئے تھے. ظاہر ہے راستے بھی بیچ میں پڑتے تھے، اور راستے میں بہت سارے قبیلے جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی پڑتے تھے. تو چلتے 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 جب یہ لشکر آخری پڑاؤ تک اپنے پہنچا، تو یہ قبیلے بھی ساتھ میں شامل ہوتے گئے، اور یہ تقریباً 10,000 کی تعداد ہو گئی. اس لشکر کی تعداد کتنی ہو گئی، 10,000 کے قریب ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اس بیچ یعنی کہ جو 1 مہینے کا عرصہ یا 1.5 مہینے کا عرصہ گزرا، اس بیچ میں جو ایرانی امپائر تھے، ایران کے جو فوج تھی، انہوں نے اپنے اندر جتنے بھی اختلاف تھے سب دور کیے، نئے سرے سے وہ یونائٹڈ ہوئے، اور پھر سے انہوں نے اپنی فوج کو آرگنائز کر لیا. اور ظاہر ہے عراق میں پہلے سے ہی یہ موجود تھے، انہوں نے پھر سے جا کر وہاں پر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنا شروع کی. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے کہ چین سے زندگی جی رہا ہے، کوئی خلیفہ بن گیا ہے تو بڑے مزے اس کے آ گئے ہیں نا، بس عیش و عشرت میں پڑے رہو. اب تو یہاں سے بھی مال آ رہا ہے، وہاں سے بھی مال آ رہا ہے، یہ بھی لے کر آ رہا ہے، وہ بھی لے کر آ رہا ہے، بس مزے کرو، ہے نا، اپنے تخت پہ بیٹھ کے بس حکم چلاؤ، یہ کرو وہ کرو. نہیں، بلکہ اور زیادہ آپ دیکھیں گی کہ جو رنجشیں تھیں وہ اور زیادہ بڑھتی چلی گئیں، جنگیں جو تھیں وہ اور زیادہ ہوتی چلی گئیں. ایسے دیکھیں تھالی میں پروس کر نہ تو ان کو دین ملا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ملا. ٹھیک ہے، بہت محنتوں کے بعد اتنا سب کچھ ہو پایا تھا، جس کو آج ہم نے سب گنوا دیا ہے نا. افسوس ہے ہم پر کہ ہم اس چیز کی حفاظت نہیں کر پائے، ہم نے کبھی ان چیزوں کی طرف جو ہے دھیان ہی نہیں دیا، ہے نا. آج 100 سال ہو چکے ہیں، کسی کی آنکھیں ہی نہیں کھل رہی کہ کیا ہمارے ساتھ ہوا اور کس سازشوں کے تحت ہمارے ساتھ یہ کام ہوا، ہے نا. آج ہمیں کوئی اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے، بس ہمیں لینا دینا ہے تو بس اس چیز سے کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، شادی ایسی کر لیں، ولیمے ایسے کر لیں، اور فوت ہو کوئی تو ایسے کر لے.
آپس میں مسلمان جو ہیں وہ صرف ایک دوسرے کو فتوے دینے کے قابل ہی رہ گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ مسجد چھان کر دیکھیں، افسوس ہوتا ہے کہ بس کسی کو کوئی کام، عید میلاد آتی ہے، ایک مسجد سے آوازیں اٹھتی ہیں حرام ہے، بدعت ہے، نہیں کرو، منع کرتے ہیں. ایک مسجد سے آواز آتی ہے نہیں، سنت ہے، محبت ہے، کرو، ہے نا. شب برات آ جاتی ہے تو ایک مسجد سے آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری مسجد سے آواز آتی ہے نہیں، یہ دلیل ہے، وہ دلیل ہے، ایسے کرو، اس کو ایسے کرو، ایسے مناؤ، جو نہیں منائے وہ کافر، ہے نا. پھر اسی طرح ہر مہینے کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے، اور ہر مہینے مسجدیں اسی چیز سے آباد رہتی ہیں کہ ایک مسجد سے آواز آتی ہے اس کی سپورٹ میں. اور جیسے ایک گروپ ڈسکشن ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ لوگوں نے گروپ ڈسکشن اسکول میں ہوا کرتے تھے کہ ایک سپورٹ میں بولا کرتا تھی، ایک ٹیم سپورٹ میں بولتی تھی، ایک ٹیم جو ہے اس کے اگینسٹ بولا کرتی تھی. بس یہی مسجدیں ہماری آج بن کر رہ گئی ہیں. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. یہی سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گھر والے، آپ کے گھر میں سے کوئی مرد وغیرہ جاتے ہوں تو ان سے آپ پوچھ لیجیے گا. یہ کوئی جھوٹی بات میں نہیں بتا رہی ہوں، بلکہ یہ بالکل حقیقت بات بتا رہی ہوں کہ مسجدیں آج صرف اسی مسجدوں کے ممبر سے جو خطبے دیے جاتے ہیں، نہ وہ ملک کے حالات پر دیے جاتے ہیں، نہ وہ مسلمانوں کے حالات پر دیے جاتے ہیں، نہ ہی وہ جو ہے وہ کسی اور چیز کے لیے، امامت کے لیے دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ خطبے صرف دوسرے مسلک کو نیچا دکھانے کے لیے اور دوسرے مسلک کی برائی کرنے کے لیے اور اپنی چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ مسجد اور کسی کام کے لیے نہیں بچی ہے. تو یاد رکھیے کہ دین ہمارے پاس جو آیا تھا، یہ جو سربلندی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی تھی، یہ جو اتنی بڑی شان مسلمانوں کی بن گئی تھی ان کے خلفائے راشدین کے وقت، تو یہ فری میں نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے، یہ آسانی سے نہیں ملا تھا. یہ گھر بیٹھے سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے مسلمان. ٹھیک ہے، بہت ساری کوششیں، بہت ساری کاوشیں، بہت ساری محنتیں، بہت ساری قربانیاں انہوں نے دی. اپنے وقت کی بھی دی، اپنی صلاحیتوں کی بھی دی، اپنے مال کی بھی دی، اپنی جسم کی بھی دی، ہر اپنے بیوی بچوں کی بھی دی، ہر چیز کی، اپنی خوشیوں کی بھی انہوں نے قربانیاں دی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ قربان انہوں نے نہیں کیا اور آسانی سے یہ سب کچھ ہاتھ آ گیا. بہت کچھ انہوں نے کیا. تو خیر آپ دیکھیں کہ عراق فتح ہو چکا تھا، لیکن پھر سے ایک بغاوت سی وہاں پر ہونے لگی دوبارہ ایران کی طرف سے. ایک کا نام تھا نرسی اور ایک کا نام تھا جابان. ٹھیک ہے، یہ جنرلز تھے اور بہت ایکسپیرینس جنرلز تھے. ان کی سرکردگی میں بہت بڑی فوج جو ہے مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نپٹنے کے لیے بھیجی گئی. اچھا، ابھی مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت تھوڑی سی فوج تھی، اسی لیے وہ مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی فوج کے ساتھ ہیرا سے خفان کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے، جو ایک ریگستان تھا اور وہاں کی باؤنڈریز پر واقع تھا، اور وہاں کی طرف سے جو ہے عرب کی سرحدیں مل جاتی تھی اور وہاں پر مدد بھی آسانی سے پہنچ سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہاں سے نکل تو آئے تھے، لیکن ایران کے جو ایکٹیویٹیز تھیں اس پر نظر بھی رکھے ہوئے تھے. خیر ایک مہینے کے بعد ابو عبید جو تھے وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. پوری اسلامی فوج کی انہوں نے کمانڈرشپ سنبھالی. مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سارے حالات سے آگاہ کر دیا کہ ایسے ایسے حالات یہاں پر چل رہے ہیں. اب ہوتا ہے 13 ہجری میں نمارق، سقاطیہ اور بارسما. ٹھیک ہے، ان کی فتوحات ہوتی ہے. میں ان شاء اللہ تعالیٰ کسی دن میپ لگاؤں گی، انشاءاللہ اس میں آپ کو دکھاؤں گی سارا کچھ جو جو مسلمانوں نے ایریاز فتح کیے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ابو عبید اور مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو یہ لشکر اب ساتھ میں مل گئے تھے، ابھی بھی یہ لشکر جو تھا یہ ایرانیوں کے مقابلے میں بہت کم تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے نمارق، سقاطیہ اور بارسما کے جو مقامات تھے جس پر ایرانی فوجیں آ کر بغاوت کرنا شروع کر دی تھی، ان کو شکست دی اور بہت سارا مال غنیمت بھی وہاں پر حاصل کیا. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں علاقے اس طرح سے فتح ہوئے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران سے ایک جنرل آیا تھا جابان. ٹھیک ہے، دو جنرل آئے تھے، جابان اور نرسی. ٹھیک ہے، تو جو جنگ نمارق ہوئی ہے، یعنی کہ نمارق کا جو علاقہ فتح ہوا ہے، اس میں جابان کو جو ہے ایک مسلمان مجاہد نے قید کر لیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے ان کو جانتے نہیں تھے، یعنی کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا، مسلمان جو مجاہد تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جابان جو ہے وہ ایران کا بہت بڑا آدمی ہے اور وہاں کا جرنیل ہے اور وہاں سے آیا ہے. تو جابان نے اس سے جھوٹ بولا کہ میں تو بہت بوڑھا آدمی ہوں، تمہارے کسی کام کا نہیں ہوں، مجھ سے 2 نوجوان غلام لے لو اور تم مجھے چھوڑ دو. ٹھیک ہے،
یعنی کہ میں تو بوڑھا ہوں، تمہارے کس کام آؤں گا، ہے نا، ظاہر ہے تم مجھے اپنا غلام ہی تو بنا کر رکھو گے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، ایسا کرو میں تمہیں 2 نوجوان غلام دے دیتا ہوں، ان کو لے لو مجھے چھوڑ دو۔ خیر مسلمان جو ہے وہ مان گیا، لیکن دوسرے بندے نے کوئی دوسرا تھا، اس نے جو ہے پہچان لیا جابان کو، اور جا کر جو ہے ابو عبید کو بتایا کہ یہ ایرانی کمانڈر ہے اور اسے ہرگز بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے تو قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن ابو عبید نے جواب دیا کہ سپہ سالار ہے یا عام سپاہی ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ چاہے یہ کوئی بہت بڑا کمانڈر ہو یا پھر یہ کوئی عام سپاہی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک مسلمان اس کو امن دے چکا ہے، اس کا قتل اب جائز نہیں ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ کتنی بڑی بات ہے یہ، آپ دیکھیں کہ کس قدر ان کا ایمان ہوا کرتا تھا کہ اگر ایک مسلمان نے کسی کو پناہ دے دی ہے، اب اس سے کوئی جو ہے وہ بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی اس کے خلاف نہیں چلا جا رہا، کوئی اس سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم نے کیوں ایسا کیا، تم نے پہلے پوچھنا چاہیے تھا ہم سے، پہلے تم نے آ کے معلوم کرنا چاہیے تھا، اور اب کر دیا ہے پناہ تو کوئی بات نہیں، عہد توڑو اپنا، ہم تو اس کو قتل ہی کر کے رہیں گے۔ نہیں، کہنے لگے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہے یہ، لیکن ایک مسلمان اب اس کو امان دے چکا ہے، اس کا قتل اب جائز نہیں ہے، ہم عہد نہیں توڑ سکتے، ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ یہ تھا مسلمانوں کا عہد کا پاس، اتنا اہم دشمن، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا میس کریٹ ہوا تھا، اور صرف اس وجہ سے کہ قابو پانے کے باوجود اس کو چھوڑا گیا کہ ایک مسلمان اس کو پناہ دے چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ زبان جو ہے وہ پتھر کی لکیر، ٹھیک ہے، تو آج کل تو ایسی زبانیں ہی نہیں ہو رہی ہیں، ہے نا، لیکن یہ صحابہ اکرام اس مثال پر پورے اترتا ہے کہ انہوں نے جس بات کی زبان دے دی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ صحابہ اکرام اس چیز کو بہت سیریسلی لیتے تھے جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے بات کرتے تھے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، کیونکہ وہ حقیقت میں ایمان والے تھے نا، ان کے ایمان کے لیول پر کوئی نہیں پہنچ سکتا جس طرح ان کا ایمان تھا، وہ اپنے آپ کو اس لیول پر ڈھالتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے، ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے، کان کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو حکم آتا تھا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا، اس پر تو وہ 100% عمل کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے بد عہدی کرو گے تو کس میں شمار ہوگا، منافقوں میں شمار ہوگا، ہے نا، اور صحابہ اکرام سے منافقت تو ہم نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک، تو آپ دیکھیں کہ حالانکہ اس وقت اگر وہ قتل بھی کر دیا جاتا تو کوئی ایسی بری بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی اپنا عہد نبھایا اور جو ہے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ ابو عبید نے جو ہے ایک ایک کر کے فوج جو ہے اس فوج کو بانٹا چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں، اور جگہ 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 ان کو پھیلا دی، اور جو باغی جاگیردار تھے انہوں نے جو بغاوت کی تھی، انہوں نے دوبارہ سے اطاعت اختیار کی، اور ان کے لیے یعنی کہ جو ابو عبید رحم اللہ تھے ان کے لیے ایک بہت اچھی دعوت کا انتظام کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ایک مومن کا کردار آپ کو نظر آئے گا کہ ایک مومن صرف اپنے بھلے کا نہیں سوچتا ہے نا، اپنی بھلائی کا نہیں سوچتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جو خیر مجھے ملے وہ تمام امت کو مل جائے، میرے ساتھیوں کو مل جائے، خاص طور پر، ہے نا، میرے ٹیم ممبرس کو مل جائے۔ تو انہوں نے جو ہے ابو عبید رحم اللہ کے لیے بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا، لیکن ظاہر ہے یہ ان کے اکیلے کی دعوت تھی، ہے نا، ان کو اکیلے انوائٹ کیا گیا تھا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ سارے مسلمانوں کو بلاؤ یا پھر میں بھی نہیں آؤں گا، ان کے جتنے میرے ساتھ مسلمان لشکر ہیں ان کو بھی بلاؤ، اور جب کہنے لگے کہ جب تک سب مسلمانوں کو ایسا ہی کھانا نہیں ملتا جیسا مجھے دے رہے ہو، میں اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے مجبور ہو کر سارے ہی لشکر کی دعوت کا انتظام کیا، اور ظاہر ہے ایک دم حیرانی ہی ہو گئی ہوگی ایرانیوں کو یہ دیکھ کر کہ اسلام جو ہے کتنی برابری کا کنسپٹ اسلام نے دیا ہوگا، جو یہ آپس میں اس طرح سے بھی برابری کر رہے ہیں، ہے نا، کہ بس جو ہم کھائیں گے، ایک مومن کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نا، کہ مومن انسان ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے نا، ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی شاخ ہے کہ مومن وہی پسند کرے دوسروں کے لیے جو اپنے لیے وہ چوز کرتا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں ہم، ہمارے پاس تو کوئی 10 چیزیں دے جاتا ہے کہ لو یہ آپس میں بانٹ لینا، تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اپنا دیکھ لیں، پہلے جو ہمیں پسند آ رہا ہے اس کو نکال کر الگ کریں گے، چھپا دیں گے، اور پھر دوسروں کو پسند کروائیں گے، ہے نا، یہی چیزیں ہوتی ہے نا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی کے لیے کوئی چیز لینے جانا ہے تو بھی ہم یہی حساب دیکھیں گے کہ بس ایسے ہی لے لو سستا سا، ہے نا،
ہر چیز میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ چیزوں کے لیے، مٹیریلسٹک چیزوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ ویسے بھی اپنے لیے ہم برائی سمجھیں گے، کوئی ہم سے جھوٹ بول دے ہمیں بہت بری لگے گی، ہم کس سے جھوٹ بول دیں ہمیں نہیں بری لگے گی، ہے نا؟ کوئی ہمارا وعدہ توڑ دے ہمیں بہت غصہ آئے گا، ہم کسی کا وعدہ توڑ دیں ہمیں کوئی غصہ نہیں آئے گا، ہے نا؟ کوئی ہم پر تانے مارے تو ہمیں بڑی چڑ ہو جاتی ہے اس سے، ہے نا؟ آئندہ اس سے بات ہی نہیں کروں گی۔ اور جو ہے ہم کسی پر تانے مارتے رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک؟ تو یہ ہر چیز میں اپلائی ہوتی ہے۔ اری بس ہمیں کوئی ہمیں دھوکا دے دے، اوف بہت دھوکے باز ہے، اس کو تو جا کے جگہ 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 بیٹھ کر اس کو بدنام کریں گے۔ ہم کسی کو دھوکا دیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے مومن نہیں ہوا کرتے ہیں۔ مومن کیسا ہوتا ہے کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، چاہے چیزوں میں سے ہو، چاہے وہ کسی اور باتوں میں سے ہو، جو مومن اگر سچ پسند کرے اپنے لیے تو وہ ہمیشہ سچ بولے دوسروں کے لیے بھی۔ آگے بات سمجھ میں؟ اگر مومن اپنے لیے ہمیشہ یہ پسند کرے کہ میں نے کبھی وعدہ نہیں توڑنا ہے، میں نے ہمیشہ وعدہ نبھانا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بھی یہ پسند کرے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے دوہرے پرسنالٹی بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اور مومن کو تو بالکل بھی دوہرا نہیں بننا چاہیے، پھر کیونکہ منافقت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ مثال آپ دیکھیں کہ ہمارے سلف صالحین، ہمارے تابعین اور ہمارے تبع تابعین اور ہمارے صحابہ کرام پیش کیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے سب مومن ایک برابر ہے، جو ہم کھائیں گے وہی وہ کھائیں گے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو غلام پہنا کرتے تھے کپڑے وہی ان کے آقا پہنا کرتے تھے، جو غلام کھانا کھایا کرتے تھے وہی ان کے آقا۔ شاید ابو عبیدہ کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے، تو کوئی صحابی نکلے جا رہے تھے اور دونوں ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے ایک ہی تھالی میں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے یہ برابر ہے نا، مومن ہے تو برابر ہے۔ تو برابر سے وہ بیٹھ کر بھی کھانا ہی کھا رہا تھا، ہے نا؟ برابری مسلمان اسلام جو ہے ہمیں جو برابری کا، ایکویلٹی کا کنسپٹ دیتا ہے، وہ کوئی بھی دین کوئی بھی دھرم نہیں سکھاتا۔ آگے بات سمجھ میں؟ آپ دیکھیں کہ نان مسلمس کو آپ دیکھ لیں، وہاں پر کتنا بڑا ایک گیپ دیا جاتا ہے نا؟ 4 کیٹیگریز بنا دی جاتی ہیں کہ ایک کیٹیگریز کو پوجا کرنے کی اجازت ہے، وہ کیٹیگری بہت بڑی ہے۔ ایک تو بالکل ایسے نچلے ہیں کہ ان کو مسجد اس میں عبادت گاہوں میں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ایسے مسلمانوں میں ہے کہ ایک کیٹیگری مسجد جائے گی اور ایک کیٹیگری کو بالکل نکار دیا جائے گا؟ ایون غلام بھی نماز پڑھایا کرتے تھے، غلام بھی امامت کیا کرتے تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ غلاموں نے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ آپ نا کبھی انشاء اللہ تعالی موقع لگے گا تو میں آپ کو صحیح بخاری پڑھاؤں گی، تھوڑا سا ٹائم دیجیے انشاء اللہ تعالیٰ۔ تو پھر آپ دیکھیے گا اس میں جو راوی ہوا کرتے تھے حدیث کے، ان کے بارے میں آپ پڑھیں گی کہ بہت سارے راوی غلام ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان سے بڑے بڑے صحابہ اکرام وغیرہ سے انہوں نے روایت کر رکھی ہے، ٹھیک؟ تو وہ غلام ہوا کرتے تھے اور انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر رکھے ہیں۔ تو ہر کسی کو اجازت تھی دین سیکھنے کی، سکھانے کی، عبادت کرنے کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایکویلٹی عبادت کے معاملے میں مسلمانوں کو دی، مسلمان کو بھی دی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ نان مسلمس کے ساتھ بھی ایکویلٹی کا ہے نا، کہ کوئی نہ اجمی اونچا ہے اللہ کی نظر میں، نہ کوئی عربی اونچا ہے، نہ ہی کوئی کالے گورے پہ فضیلت ہے، گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے نا؟ غریب کو امیر پر، امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سنی ہوگی نا آپ نے، وہ شعر سنا ہوگا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں سارے مسلمان۔ اب چلیں اپنی کمیونٹی میں تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے اپنے ایریا میں کہ کون اونچا کون نیچا، ہو سکتا ہے لوگ ویسے تو کرتے نہیں ہیں، ابھی تک تو الحمدللہ یہ چیز نہیں دیکھی ہم نے کہ آپ برابر سے کھڑے نہیں ہو رہے مسجدوں میں، اور نہ اللہ کرے دیکھنی پڑے کبھی اس طرح کی سین ہمیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ادھر تو سب جانتے ہی ہیں، آپس میں اگر کر بھی بیٹھے تو کوئی وہ نہیں ہے بڑی بات۔ لیکن آپ دیکھیں جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا، وہاں تو کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی اپنے گھر سے کیا کام کر کے آ رہا ہے نا؟ کوئی اپنے گھر سے کیا کام کرتا تھا، نہ کسی کے پاس پوچھنے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ کسی کی کوئی لینگویج جان رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کام کرتا تھا، لیکن ساتھ میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی پوری انسانیت کو جو اسلام نے ایکویلٹی کا کنسپٹ دیا ہے، کوئی کتنی تحریکیں چل گئی ایکویلٹی کے نام پر، ہے نا؟ کتنی کیا کیا نہیں ہوا، لیکن سب نے بگاڑ پیدا کیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ کچھ بھی نہیں ہو پایا، بگاڑ ہی ہو پایا۔ مرد عورت کو ایکویلٹی کے نام پہ ایک
ایک برابر کر دیا. ایک عورت نے ترقی حاصل کر لی اس چیز کو لے کر تو بس اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا, اور جنہوں نے جوتیاں کھائی ان کو تو دکھایا ہی نہیں گیا. جو عورتیں آج پریشان اس چیز کو لے کر ہیں کہ ہم باہر کے بھی کام کر رہے ہیں, ہم گھر کے بھی کام کر رہے ہیں, اب یہ والے رائٹس مانگ رہی ہیں وہ, ہے نا, کہ یا تو ہم سے باہر کا ہی کام کرا لو یا پھر ہم سے گھر کے ہی کام کرا لو. ٹھیک ہے, ظاہر ہے باہر کا کام تو وہ ہرگز چھوڑیں گی نہیں, ہاں گھر کے کام چھوڑیں گی. تو آج دیکھ لیجیے آپ کیا ہو رہا ہے معاشرے کا حال. ٹھیک ہے, بچے کس کے سپورٹ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور بچوں کے ساتھ پھر کیا معاملے ہوتے ہیں. کوئی مولسٹ کرتا ہے انہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے ان کے ساتھ, کوئی کچھ کر رہا ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی, ہے نا. تو ایکویلٹی کے نام پر ایک میس ہی کریٹ کر دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ ایکویلٹی کا جو کنسپٹ ہمیں اسلام دیتا ہے نا, وہ یہ نہیں کہ مرد اور عورت برابر ہو گئے. ٹھیک ہے, بلکہ ایکویلٹی کا جو کنسپٹ ہمارا دین ہمیں دیتا ہے کہ جو جس کی جگہ ہے اس کو وہی رکھے, ہے نا. اگر اکویلٹی یہی ہے کہ مرد عورت برابر ہو جائے تو ٹھیک ہے, پھر ماں اور بیٹا برابر ہو گیا, ہے نا. ماں نے ایک تھپڑ مارا تو بیٹا اوپر سے 2 مارے, ٹھیک, برابری کا معاملہ کرے, ہے نا. ٹیچر اور اسٹوڈینٹ برابر ہو جائے, ایک دن اسٹوڈینٹ کہے ٹیچر سے آپ پڑھائیں, دوسرے دن جائے تو بلیک بورڈ پر کھڑا ہو جائے, ٹیچر کی ٹیبل اور چیئر پر بیٹھ جائے کہ آج ٹیچر میں تمہیں پڑھاؤں گا, ہے نا. ٹیچرس اور پرنسپل برابر ہو جائے, بھائی برابری کی تو بات ہے نا, اکوالٹی کی بات ہے. تو اکوالٹی کریے, پھر اس میں بھی کریے. ٹیچرس ایک دن کہے پرنسپل سے اٹھیے یہاں سے, آج ہمارا دن ہے بیٹھنے کا. ٹھیک ہے, آگئی بات سمجھ میں. تو یہ ہوئی نا اکوالٹی. پھر ہر چیز میں کریں اکوالٹی. پھر اکوالٹی یہ بھی ہے کہ گھر میں ایک سا ہی کھانا پکے, اور چاہے وہ 2 سال کا بچہ ہو اس کو بھی وہی کھلایا جائے, چاہے وہ 2 مہینے کا بچہ ہو اس کو بھی وہی کھلایا جائے. یہی تو ہوئی نا اکوالٹی. بریانی بنی ہے تو بھائی کیوں چھوٹے کے ساتھ ظلم کیوں کیا, 2 مہینے کے بچے کے ساتھ ٹھسا اس کو بھی بریانی, ہے نا. اور دودھ پی رہا ہے تو پھر سب بھی پیو دودھ, بڑے بھی پیو اور چھوٹے بھی بچے دودھ پیو پھر. ٹھیک ہے, اکوالٹی یہی ہو گئی. پھر اکوالٹی کرنی ہے تو جو 10 سال کے بچے کے لیے کپڑے بن رہے ہیں وہی 4 مہینے کے بچے کے بھی کپڑے بنے. ٹھیک ہے, پہن کے گھومے وہ, چاہے کیسے بھی پہنے ہم اس کو, لپٹ جائے اس میں, لیکن پہنے وہی کپڑے. آگئی بات سمجھ میں. جو ایک موٹے انسان کے لیے تھان بن رہا ہے کپڑے کا, وہی ایک پتلے انسان کے لیے بھی تھان بنے کپڑے کا. تو اکوالٹی تو یہ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, یہ ہوئی پھر اکوالٹی. اگر یہی کرنا ہے تو, اگر جس طرح سے معاشرہ ہمیں کنسپٹ دیتا ہے اکوالٹی کا, تو اکوالٹی تو پھر یہی ہوئی. آگئی بات سمجھ میں. تو خیر یہ سارے کے سارے جھوٹے دعوے ہوتے ہیں, اور ان چکر میں ہمیں کبھی بھی نہیں آنا ہے. آ رہی بات سمجھ میں. کبھی بھی اس طرح کا کنسپٹ اپنے ذہن میں نہیں لے کر آئیں گے ایز اے مسلم امت ہم, کہ یہ کنسپٹ جو ہمیں دیا جا رہا ہے کہ مرد عورت برابر, تو جو یہ ہمارے لیے صحیح ہے, بالکل بھی کسی بھی اینگل سے صحیح نہیں ہے. ایک مرد کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک فزیکل ڈفرینس رکھا ہے نا. ایک مرد اور عورت میں الگ سے ہی ایک فزیکل ڈفرینس ہے, آپ کو دیکھنے ہی میں لگے گا. ٹھیک ہے, ایکسٹرنلی بھی ڈفرینس ہے اور انٹرنلی بھی ڈفرینس ہے. آگئی بات سمجھ میں. انٹرنل بھی الگ ہے, پھر آپ دیکھیں ایموشنلی بھی ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ جو اسٹیمنا ہوتا ہے, جو وہ ہوتی ہے کیپیسٹی ہوتی ہے انسان کی, وہ بھی ایک مرد اور عورت کی ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, اکوالٹی تو یہی ہوئی کہ مرد جو ہے وہ چوکے اٹھا رہا ہے نا, دھو رہا ہے سامان, تو عورت بھی ڈھوئے. عورت سے تو ایک سلنڈر ہی نہیں اٹھتا. عورت سے تو ایک سلنڈر ہی نہیں اٹھتا, وہ مرد کا ہی, یا تو وہ جو سلنڈر لگانے آتا ہے اسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ کر کے جائیے. ٹھیک ہے, یا پھر گھر کے مردوں کو بلایا جاتا ہے. تو کیا ہوئی اکوالٹی, کہاں سے ہو گئی اکوالٹی. بس یہی اکوالٹی ہوتی ہے کہ جاب کریں بس اور باہر نکلیں, اور گھر کے کام آدمی کریں بس, اتنی اس لیول کی اکوالٹی چاہیے تھی. اکوالٹی تو یہی ہو گئی کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اگر کسی مرد کو کھانا سرو نہیں کرے گی, پانی سرو نہیں کرے گی, تو وہ باہر بھی کسی کو نہیں کرے گی. ایئر ہوسٹس تو بڑے مزے سے بن جاتی ہیں لڑکیاں, ریسپشنسٹ تو بڑے مزے سے بن جاتی ہیں, جی حضوری تو بڑے اچھے سے کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, کہاں سے اکوالٹی ہو گئی بتائیں. تو خیر میں آپ کو تھوڑا الگ چلی گئی میں اپنے ٹاپک سے. میں آپ کو صرف اتنا ہی سمجھانا چاہ رہی تھی کہ جو اسلامی مساوات ہے, جو اسلام کا کنسپٹ آف اکوالٹی ہے, اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, جہاں پر اسلام مرد اور عورت کو دونوں کو یکساں کر دیتا ہے, یعنی کہ اجر کے معاملے میں مرد اور عورت دونوں ایک سے ہیں, ہے نا. نیکیاں کرنے کے معاملے میں جتنی نمازیں وہ پڑھے گا اتنی نمازیں عورتیں پڑھیں گی, جتنی نماز روزے وہ رکھے گا اتنی روزے یہ بھی رکھے گی. ٹھیک ہے, نیکیاں کرنے کے معاملے میں مرد عورت ایک سے ہے. ہاں, مالی جو
وہ ہے مال کی جو عبادت کی جاتی ہے اس میں مرد کا حصہ زیادہ ہے اور زیادہ ہی رہتا ہے. عورت تو اگر کما رہی ہے تب بھی وہ نہیں نکالتی. مجھے تو لگتا نہیں کہ جو عورتیں کماتی ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے. یا پھر اتنا زیادہ صدقہ خیرات کر دیتی ہوں جتنا مرد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ مرد سے ہی کہتی ہے کہ بھائی زکوٰۃ دیجیے. تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو ہمیں اسلام کنسیپٹ دیتا ہے ایسا کنسیپٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور اسلام جو برابری کا کنسیپٹ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ جو جس کی جگہ ہے اس کو اس جگہ پر اتنی ویلیو ملے. باپ اگر باپ ہے تو اس کو اتنی ہی ویلیو ملے. ٹھیک ہے. ماں اگر ماں ہے تو اس کو اتنی ہی ویلیو ملے. اولاد اولاد کی جگہ پہ اچھی لگتی ہے اور ماں باپ کی جگہ پر ان کو برابری کا سلوک ان سے ہوتا رہتا ہے. خیر اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوا. دوسرے والے فون کے نیٹ ورک چلے گئے ابھی. اچھا ہو گیا کنیکٹ. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی الحمد للہ ہو گیا کنیکٹ. تو چلیے آج ہمارا کوشچن آنسر کا بھی ڈے تھا ہے نا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر کلوز ہوگا نا تو ہم جو ہے پھر ایک کوئز رکھیں گے. ٹھیک ہے. چھوٹا سا ایک کوئز رکھیں گے. آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریے گا اس میں. آن لائن ہی رکھیں گے. کوشچن پوچھتی جاؤں گی آپ لوگ آنسر کریے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک. نالج بھی بڑھے گی اور پھر آپ دیکھ بھی لیجیے گا کہ ہماری کتنی تیاری ہے. تو چلے پھر کہاں تک ہو گئے تھے. لاسٹ کوشچن بتائیے ہم نے کون سا کیا تھا. جی انشاءاللہ ریویژن بھی ہو جائے گا ہمارا. جی لاسٹ کوشچن بتائیں ہمارا کون سا ہوا تھا. اور کس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب دیا؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جی تو چلے ہم دیکھتے ہیں اگلا کوشچن. دیکھیں کوشچن نوٹ کریے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے لوگوں کے ساتھ ہجرت کی. کتنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کی اور کس طرح کی. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے صحابہ اکرام کے ساتھ ہجرت کی اور کس طرح ہجرت کی. اسی کوشچن میں ایڈ کر لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا فرمایا. ٹھیک ہے. ایک بار کوشچن سن لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے صحابہ اکرام کے ساتھ ہجرت کی کیسے کی اور حضرت علی نے اس بارے میں کیا فرمایا. نیکسٹ کوشچن لکھیے. ہجرت کے وقت حضرت عمر نے قریش سے کیا کہا. ہجرت کے وقت حضرت عمر نے کفار مکہ سے کیا کہا. کفار مکہ سے کیا کہا. ہجرت کے وقت ہجرت کے وقت
حضرت عمر نے کفار مکہ سے کیا کہا؟ نیکسٹ کوشچن لکھیے. نیکسٹ کوشچن لکھیے. ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی مواخات ہے نا بھائی چارہ، حضرت عمر کی مواخات کس سے کروائی؟ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی مواخات کس سے کروائی؟ ٹھیک ہے. ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی مواخات کس سے کروائی، ان کا بھائی چارہ کس سے کروایا؟ حضرت عمر کی مدینہ ہجرت کو لے کر حضرت عمر کی مدینہ ہجرت کو لے کر حضرت عمر کی مدینہ ہجرت کو لے کر عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر کی مدینہ ہجرت کو لے کر عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے. نماز کو لے کر حضرت عمر کو کیا خاص شرف حاصل ہے؟ نماز کو لے کر حضرت عمر کو کیا خاص شرف حاصل ہے؟ اور کون سے صحابی کو یہ شرف حاصل ہوا؟ اور کون سے صحابی کو یہ شرف حاصل ہوا؟ پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، سن لیجئے. نماز کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا شرف حاصل ہے اور کون سے صحابی کو یہ شرف حاصل ہوا؟ کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی؟ کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے؟ ٹھیک ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. حضرت عمر، نیکسٹ کوشچن بتا رہی ہوں. حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مشورے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، آپ کو وہ بات یاد ہوگی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دونوں ایک رائے پر جمع ہو جائے تو میں ان کی مخالفت نہیں کروں گا، اور میرے کان اور آنکھ کی طرح ہیں. پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے 2 آسمانی وزیر ہیں، 2 زمینی وزیر ہیں. ٹھیک ہے،
تو حضرت عمر اور ابو بکر کے مشورے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نیکسٹ کوشچن لکھیے، ہجرت کے بعد عورتوں کی ہجرت کے بعد اور لکھیے ہجرت کے بعد اور فتح مکہ کے بعد، ہجرت کے بعد اور فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بیعت پر کسے اپوائنٹ کیا؟ ہجرت کے بعد اور فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بیعت پر کسے اپوائنٹ کیا؟ پھر لکھیے نیکسٹ کوشچن، بدر کی جنگ میں، غزوہ بدر میں حضرت عمر نے اپنے کس ریلیٹو کو قتل کیا؟ غزوہ بدر میں حضرت عمر نے اپنے کس ریلیٹو کو قتل کیا؟ غزوہ بدر میں حضرت عمر نے اپنے کس ریلیٹو کو قتل کیا؟ پھر سے لکھیے، غزوہ بدر میں غزوہ بدر کے سب سے پہلے شہید کون تھے؟ غزوہ بدر کے سب سے پہلے شہید کون تھے؟ پھر لکھیے، بدر کے قیدیوں کے بارے میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر نے کیا مشورہ دیا تھا؟ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر نے کیا مشورہ دیا تھا؟ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا تھا؟ کہ لکھیے اللہ تعالیٰ نے کس آیت میں اس کا ذکر فرمایا؟ کس آیت میں اس کا ذکر کیا؟ ٹھیک ہے، غزوہ بدر کے قیدی کے بارے میں حضرت عمر نے کیا مشورہ دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کس آیت میں اس کا ذکر فرمایا؟ ٹھیک ہے، بدر کی جنگ کے بعد احد کے بعد احد کی جنگ کے بعد احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان اور حضرت عمر کی کیا بات چیت ہوئی؟ احد کی جنگ کے بعد نہیں یہ نیکسٹ کوشچن ہے، احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان اور حضرت عمر کی کیا بات چیت ہوئی؟ لاسٹ کوشچن بتا رہی ہوں، لاسٹ کوشچن، کس سال حضرت عمر نے
اپنی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی. نکاح میں دی. ان کے پہلے شوہر کا نام بتائیے. ان کے پہلے شوہر. ٹھیک ہے. کس سال حضرت عمر نے اپنی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی؟ ان کا بھی نام لکھنا ہے، بیٹی کا بھی نام لکھنا ہے، ان کے پہلے شوہر کا بھی نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے. جی اس سے پہلے والے کوشچن ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ امید ہے آپ لوگ کر ہی رہے ہوں گے کوشچن. ٹھیک ہے. ان کے آنسرس لکھ ہی رہے ہوں گے، نوٹس آپ کے بن ہی رہے ہوں گے. اور دھیان رکھیے کہ آپ کے ہی فائدے کا کام ہے یہ. ٹھیک ہے. ٹائم آپ لوگ بھی دے رہے ہیں الحمد للہ، انٹرسٹ لیتے ہیں ہر چیز میں، تو یہ کام بھی کیجیے. ایزیلی آپ کے نوٹس بن جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک بار اور بول دوں. ہاں سنیے. کس سال حضرت عمر نے اپنی بیٹی کس سال حضرت عمر نے اپنی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی، اور ان کا کیا نام تھا، اور ان کے پہلے شوہر کون تھے؟ ٹھیک ہے. چلیے پھر ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایمان کے ساتھ، اور زندگی رہی تو ملتے ہیں پھر. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اچھا ایک چیز سن لیجیے. میں نے آپ کو جب ان کا نسب وغیرہ پڑھایا تھا حضرت عمر کا، تو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے نا رشتے جوڑنے میں بہت وہ ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے کہ کون کس کا رشتہ دار ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خطاب یعنی کہ جو حضرت عمر کے والد تھے خطاب، ان کے چچا زاد بھائی تھے زید بن عمرو. ٹھیک ہے. زید بن عمرو ان کے چچا زاد بھائی تھے. اور چچا زاد بھائی تھے یعنی کہ والد کے جو بھائی ہیں وہ ہمارے کون ہوئے؟ چچا ہوئے، ہے نا. اور میں نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ حضرت عمر کے دادا ہو گئے. تو وہ دادا نہیں ہے، چچا ہے. اگر آپ اس کو کریکٹ کریں تو کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اس کو صحیح کر لیجیے گا. وہ حضرت عمر کے دادا نہیں تھے بلکہ ان کے چچا تھے. چچا ہی لگے نا، اپنے والد کے جو کزن ہوئے وہ ہمارے چاچا ہی ہو گئے ہیں نا. اور میں کہیں اور پہنچ گئی، میں نے دادا کر دیا تھا، تو اس کو آپ کریکٹ کر لیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. چلیے پھر جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.